إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ گزشتہ 4 خطبات سے اور آج اللہ کی توفیق سے 5واں جمعہ ہے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرما رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں معجزہ معراج کا تذکرہ کیا ہے وہاں عقیدے کی اصلاح بھی لازم قرار دی ہے، اور عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، معراج کا پہلا سفر کا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے۔ مسجد کوئی بھی ہو وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر مسجد کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اس زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اسے آباد کرتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالی جنت میں اس کا محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ اور مسجد کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں، اور اللہ کے گھر میں صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ایک بندہ اپنا گھر تعمیر کرتا ہے، بڑا خوبصورت گھر بناتا ہے، دنیا کی ہر سہولت اس میں مہیا کرتا ہے، جب باہر تختی لگانے کی باری آئے تو باہر کسی اور کے نام کی تختی نہیں لگاتا۔ یا کوئی شخص گھر تعمیر کر لے، گھر تعمیر کرنے کے بعد کوئی اور بندہ آ کر اس کے گھر پر قبضہ جمانے کی کوشش کرے تو جس نے روپیہ پیسہ لگایا ہوتا ہے وہ اس کے خلاف جان کی بازی لگا دینا گوارا کرتا ہے، مگر اپنے گھر میں کسی دوسرے کا قبضہ اور نام گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اوے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت اللہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور جو بندہ مسجد آباد کرتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن 7 خوش نصیبوں کو سایہ ملے گا ان میں سے وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسْجِدِ، ایسا نوجوان بھی ان لوگوں میں داخل ہے جو اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ جاتا ہے،
وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راح او غدا الی المسجد، جو مسجد کی آبادی کا خیال رکھتا ہے، مسجد میں فتنہ فساد بپا نہیں کرتا، من راح او غدا الی المسجد، جو مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے، ایسا شخص اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جب جنت میں داخل کرے گا، نزلا تو اسے ایسے ہی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی مہمان نوازی کی جائے گی، اس کی عزت افزائی کی جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، جو مسجد کی آبادی کا خیال رکھتا ہے، جو مسجد میں آ کر نمازیں ادا کرتا ہے، جو مسجد کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، جو عام محلے کی، شہر کی، بستی کی مساجد آباد کرے، اس کے لیے یہ اجر و ثواب ہے، اور جو بیت اللہ اور مسجد اقصی کو آباد کرے اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، معراج کے اس پہلے سفر کا آغاز مسجد حرام سے کیا جا رہا ہے، اور مسجد حرام وہ جگہ ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے نبی کریم علیہ السلام، آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کا چہرہ بار بار آسمانوں کی طرف اٹھ رہا ہے، خواہش یہ ہے کہ مسجد حرام، بیت اللہ، یہ ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میں رب العالمین آپ کے لیے یہ حکم نازل کر رہا ہوں کہ آپ اپنا چہرہ مسجد اقصی سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ اور بیت اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس زمین پر پہلا گھر جو آباد کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، اور وہ مسجد حرام ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو حرمت والا بنا دیا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا بیت العتیق، یہ تو ایسا گھر ہے کہ جو بندہ یہاں پہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بیت اللہ میں نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 نماز ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ عظمت مسجد حرام کی ہے جس کا ذکر اللہ کرتے ہیں کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ معراج کا پہلا سفر شروع ہوا ہے مسجد حرام سے اور وہ مسجد اقصی تک ہے۔ اب مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کر دی۔ مسجد اقصی کو اللہ رب العالمین کی رحمتیں نے گھیر رکھا ہے، مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور مسجد اقصی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایُّ مسجد وُضِعَ فِی الْأَرْضِ اول، اس زمین پر سب سے پہلے اللہ کا کون سا گھر تعمیر کیا گیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام،
اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے اس زمین پر جو گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ مسجد حرام ہے۔ ثم ایو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ قال المسجد الاقصی، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، جس کا ذکر معجزہ معراج میں کیا گیا ہے۔ ثم قلت کم بینہما، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ان دو مساجد کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 40 سنہ، ان دونوں مسجد کی تعمیر میں 40 سال کا وقفہ ہے۔ تو سب سے پہلے مسجد حرام تعمیر کی گئی، پھر مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس زمین پر 3 مساجد ایسی آباد کی ہیں جن کی طرف رخت سفر باندھنا، جن کے لیے سفر کی نیت اپنے گھر سے کرنا، اپنے گھر میں بیٹھ کر ان مساجد میں نماز ادا کرنے کا دل میں نیت کر لینا، تصور کرنا، خواہش کا اظہار کرنا، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 المساجد، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے رخت سفر باندھنا، ثواب کی نیت سے خاص کر کے سفر کرنا، یہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور وہ 3 مساجد کون سی ہیں؟ مسجد ھذا، پہلی مسجد وہ مسجد نبوی ہے جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف، وہ مسجد الحرام، دوسری بیت اللہ کے لیے، اور تیسرا وہ مسجد الاقصی، مسجد اقصی کے لیے۔ ان 3 مساجد کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کرنا یہ بالکل جائز ہے، درست ہے، لیکن کسی اور مسجد کے لیے سفر کرنا اس نیت سے کہ میں وہاں جاؤں گا اور مجھے یہ اجر و ثواب ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے۔ یہاں پہ ہم ٹھہرے تو یہاں پہ بھی عقیدے کی اصلاح ہے۔ آج ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں؟ لوگ سفر کرتے ہیں کسی درگاہ کا، جمعہ میں جا کے داتا دربار کی مسجد میں پڑھوں گا۔ کیوں پڑھوں گا؟ وہاں پہ ایک تو سلام کر لوں گا، دوسرا جمعہ ادا کر لوں گا۔ سفر کیا جاتا ہے مختلف مساجد کا جو درباروں کے ساتھ، آستانوں کے ساتھ منسلک ہیں، کیوں؟ کہ وہاں پہ سلام بھی کر لوں گا، وہاں پہ میں نذرانہ بھی چڑھا لوں گا، وہاں پہ میں منت بھی پوری کر لوں گا اور جمعہ بھی ادا کر لوں گا۔ ایک تو وہ شرک کر رہا ہے، دوسرا وہ اس مسجد کی طرف جو سفر کر رہا ہے غیر شرعی کر رہا ہے۔ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر کرنا ثواب کی نیت سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے۔ لا تشد الرحال، ان 3 مساجد کے علاوہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا کہ وہاں جاؤں گا تو اتنی نمازوں کا ثواب ملے گا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور یہاں پہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر کرنے سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہے، جو آپ پہلے کے جمعات سے سن رہے ہیں۔ عقیدہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور عبادت کرنی ہے تو عبادت کے لیے بھی مسجد کا رخ کرنا پڑے گا، وہ مسجد مسجد حرام ہو، وہ مسجد مسجد اقصی ہو، وہ مسجد مسجد نبوی ہو، وہ مسجد اقصی کے علاوہ کوئی اور مسجد ہو۔ جب عبادت کا وقت آئے گا تو اللہ کی عبادت کرنی ہے اور عبادت کے لیے مسجد میں آنا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جب مسجد میں آ جاؤ گے پھر شرک چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ عقیدے کو مضبوط کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہمارا عقیدہ مشرکانہ ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا معنی کیا ہے؟ کبھی ہم اس کا معنی سمجھ لیں تو کبھی بھی ہمارا مال غیر اللہ کے نام پہ نہ ضائع ہو۔
التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری جانی عبادت ہو، میری بدنی عبادت ہو، میری قولی عبادت ہو، میری فعلی عبادت ہو، میری مالی عبادت ہو۔ انسان عبادت کرتا ہے، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے اپنے جسم سے، مثلا نماز ادا کرتا ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے اپنا مال خرچ کر کے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے۔ یہ تینوں عبادت، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تینوں عبادتیں، میری قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت، کس کے لیے؟ للہ، وہ اللہ کے لیے ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے نماز کا ترجمہ نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ مضبوط کر رہے ہیں کہ اے نمازی، تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہے، کبھی سوچ تو صحیح تو کیا پڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال مسجد اقصیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کی طرف سفر کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے۔ الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جب ہم مختلف انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے کس سرزمین کی طرف ہجرت کی؟ بارکناہا للعالمین، اس بابرکت جگہ کی طرف ہجرت کی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا نام منتخب کیا ہے۔ اور قرآن کا دوسرا مقام وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا کی گئی جو آپ سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملی، جو آپ کے بعد بھی کسی کو نہیں ملی۔ آپ کے حکم سے ہوا چلتی ہے، اور کس طرف؟ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس بستی کی طرف چلتی ہے جس کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے۔ اور وہ بابرکت بستی کون سی ہے؟ مسجد اقصیٰ فلسطین ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا مقام ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ۔ اور قرآن کا چوتھا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے بنی اسرائیل اس مقدس شہر میں، اس مقدس بستی میں، فلسطین میں، مسجد اقصیٰ میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بابرکت بنایا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ تعمیر کر لی، سأل اللہ عز وجل، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ کون سی دعائیں تھیں؟ پہلی دعا حکماً لیصاف حکمہ، اللہ پہلی دعا یہ ہے کہ جب میں فیصلہ کروں تو میرا فیصلہ تیری رضا کے مطابق ہو۔ فَأُوتِيتَهُ، اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی۔ دوسری دعا کی، کہا وَسَأَلَ اللَّهُ مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے علاوہ کسی اور کو نہ ملے۔ فَأُوتِيتَهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اور تیسری دعا کی وَسَأَلَ اللَّهُ حِينَ فَرَغَ مِن بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، جب مسجد بنا کر سیدنا سلیمان علیہ السلام فارغ ہوئے تو دعا کی، اے اللہ جو بندہ اس مسجد میں آ کر نماز ادا کرے، من ان یخرجہ من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ، اللہ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دینا جس طرح کوئی بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ دعا سیدنا سلیمان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی 2 دعائیں قبول کر لی گئیں، اور یہ جو تیسری دعا ہے وَأَرْجُو أَن يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ،
میں امید کرتا ہوں کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو رد نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول کر لی ہے، یعنی جو مسجد اقصی میں نماز ادا کرے گا گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن آج ہم مسجد اقصی میں نماز ادا نہیں کر سکتے۔ آج یہودیوں کا قبضہ ہے، پوری دنیا مسجد اقصی کو مسلمانوں سے دور ہٹائے ہوئے ہیں، اور یہودی مسجد اقصی پہ قابض ہیں۔ ہیکل سلیمان کی تعمیر کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں، مسجد اقصی کی عمارت گرانے کے لیے انہوں نے خندقیں کھود رکھی ہیں۔ ہم مسجد اقصی کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کیا، عیسائیوں سے مسجد اقصی واپس لے لی گئی، اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا کون تھا؟ مسلمانوں کا خلیفہ تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ۔ آج بھی یہودیوں کے قبضہ میں ہے۔ آج بھی اگر یہ آزاد ہوگی تو جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد پہ آزاد ہوگی۔ اور یہودی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسجد اقصی کے متولی اور محافظ ہیں۔ ہم قرآن مجید سے اس کا سوال کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مسجد اقصی کے متولی اور محافظ عیسائی نہیں، یہودی نہیں، مجوسی نہیں، سکھ ہندو نہیں، اس کے متولی ہیں، اس کے محافظ ہیں، اسے آباد کرنے والے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ قرآن مجید ہے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ مِن بَعْدِ ذِکْر، ہم نے دلائل کے ساتھ یہ بات کتاب میں لکھ دی ہے کیا؟ اِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ یہ جو مسجد اقصی ہے اس کے متولی، اس کے محافظ، اسے آباد کرنے والے الصالحون، یہ نیک لوگ ہیں۔ دوسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ مسلمان تھے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والے تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ اور مسجد اقصی میں معراج کی رات اللہ کے حبیب نے سب انبیاء کی امامت کروائی ہے، سب انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ تو یہ دو آیات اور تیسری حدیث یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مسجد اقصی کے محراب و منبر کے وارث امت محمد ہیں، اور امت محمد میں سے وہ لوگ ہیں جو صالحون نیک ہیں، اور نیک لوگوں میں سے بھی وہ لوگ ہیں حنیفا مسلمہ جو موحد ہیں، جو عقیدہ توحید پہ ایمان رکھنے والے ہیں، جو انبیاء کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ تو آج ہمارے اندر سے جو چیزیں ختم کی جا رہی ہیں اور ختم ہو چکی ہیں، ان میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ مسلمان مساجد سے دور ہو جائے، مسلمان مسجد اقصی کا نام بھول جائے، مسلمان اسلامی شعائر سے ناآشنا ہو جائے۔ اور آج ہماری یہ نوجوان نسل یہ بالکل اس سے کوری ہو چکی ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم والدین ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم سے تو آراستہ کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم سے ہم اپنی اولاد کو دور ہٹائے ہوئے ہیں۔ دینی تعلیم کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارا بچہ صبح سے لے کے شام تک دنیا کی تعلیم کے لیے تو مارا پھرتا ہے، لیکن وہ دینی تعلیم کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتا ہے۔ آئیں اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کریں، اور اپنی اولاد کو یہ بات بتائیں کہ مسجد اقصی یہ ہمارا گھر ہے، مسجد اقصی یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا
یہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا، لیکن ہوگا کیسے؟ جب میں اور آپ اپنی اولاد کو صحیح اسلامی تعلیم سے آراستہ کریں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کے حصول کے لیے اگر ہمیں جان بھی پیش کرنی پڑے تو جان تو کیا چیز ہے، سب کچھ چلا جائے گا، ہم مسجد اقصیٰ لے کے رہیں گے۔ آج یہود و نصارہ اپنے ایجنڈے پہ تو کامیاب ہو چکے ہیں، ہم غفلت کی چادر اوڑے سو رہے ہیں اور ہم یہاں جھگڑ کے مر رہے ہیں، ہم باہمی اختلاف انتشار کا شکار ہو چکے۔ مسجد اقصیٰ حاصل کرنا تو دور کی بات، ہم اپنی مساجد آباد نہیں کر رہے، ہم اپنی مساجد اجاڑ رہے ہیں، غیر اللہ کے آستانے آباد کر رہے ہیں، اللہ کے گھر اجاڑ رہے ہیں۔ میرا گھر کوئی اجاڑے، آپ کا گھر کوئی اجاڑے، ہمارے گھر کا امن برباد کرنے میں ہمارے رشتہ دار شریک ہوں، مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں کہ اس بندے نے ہمارے گھر کا امن خراب کیا ہے۔ اللہ کے گھر کے امن خراب ہو رہے ہیں، اللہ کے گھروں پہ یہود و نصارہ کی سازشیں کام کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہود و نصارہ کے کلچر اور ان کے رواج اور ان کے فیشن اپنائے ہوئے ہیں۔ اور قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، لوگو یہ یہودی عیسائی تمہارے دوست نہیں، یہ تو تمہارے دشمن ہیں، تم ان کی طرف دوستی کی پینگے کیوں چڑھا رہے ہو؟ تو لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔ اس زمین پر، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس زمین پر اسلام کا جھنڈا دوبارہ سے سربلند فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔